بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یرموک میں خواتین کا کردار۔ جنگ یرموک میں رومی لاکھوں کی تعداد میں تھے اور ان کے مقابلے میں مسلمان بہت تھوڑے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے جیسے ایک سفید گھوڑے کے ماتھے پر کالا داغ ہوتا ہے، ایسے ہی رومیوں کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تھی۔ جو رومی تھک جاتے تھے وہ پیچھے ہٹ جاتے اور تازہ دم لوگ آ جاتے تھے۔ مسلمان کئی گھنٹے ان کے سامنے ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ بالآخر جب وہ تھک گئے تو ان کا میمنہ یعنی دائیں طرف کا لشکر ذرا پیچھے کو ہٹنے لگا۔ مسلمان خواتین خیموں میں موجود تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایک صحابیہ سودا بنت عاصم رضی اللہ عنہا ایک ٹیلے پر چڑھ گئیں اور دوسری عورتوں سے کہنے لگیں، اری تم کب تک خیموں میں بیٹھی رہو گی؟ تمہارے خاوند اور تمہارے مرد تو پیچھے ہٹ کر آ رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی سب عورتیں خیموں سے باہر نکل آئیں۔ اس وقت لبنہ بنت جریر کہنے لگیں، اے عرب کی عورتوں، تم اپنے اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ اور اپنے معصوم بیٹوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو اور اپنے خاوندوں سے کہو کہ ہمیں اور ہمارے معصوم بچوں کو عجمی کافروں کے حوالے کر کے تم کہاں جا رہے ہو؟ چنانچہ مسلمان عورتوں نے عجیب بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے معصوم بیٹے ہاتھوں میں اٹھائے اور اپنے خاوندوں کو دکھا کر کہنے لگیں کہ ہمیں اور ہمارے ان معصوم بچوں کو تم کافروں کے حوالے کر کے کہاں جاؤ گے؟ جب مسلمانوں نے اپنے معصوم بیٹوں کو دیکھا تو واپس پلٹے اور انہوں نے رومیوں پر حملہ کیا۔ اس موقع پر ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں۔ وہ اسلام لا چکی تھیں۔ وہ کہنے لگیں، نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق۔ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں،
اور نرم گدوں پر چلنے والی ہیں، اور تم لڑائی میں بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے، اور اگر لڑائی میں پشت دکھاؤ گے، پیٹھ دکھاؤ گے تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گے، اور ایسی جدائی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ اشعار کہہ کر کہنے لگیں، اے ہمارے خاوندو، اگر تم آگے جا کر کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے لیے بستر بچھائیں گی اور تمہارا استقبال کریں گی، اور اگر تم بھاگ جاؤ گے تو پھر یاد رکھنا کہ پھر ہمیں کافر اپنے قبضے میں لے لیں گے اور تمہاری غیرتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاوند ابو سفیان کو دیکھا اور فرمانے لگیں، اے ابن حرب، دیکھو تم نے اپنے زمانے کفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، آج ان تکلیفوں کی مکافات کرنے کا وقت ہے، آگے بڑھو اور اپنی جان دے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسی اچھی باتیں کیں کہ مسلمان یہ باتیں سن کر لوٹے اور ایسا حملہ کیا کہ بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو جنگ یرموک میں فتح عطا فرمائی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمان عورتوں کا ایمان اور یقین پر مشتمل یہ ایسا کارنامہ تھا کہ تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان کیسے ہوئے؟ مالک ابن نضر فوت ہو گئے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم بیوہ ہو گئیں۔ مدینہ منورہ کے ایک آدمی ابو طلحہ نوجوان بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، ان کے پاس مال و دولت کی بھی بہتات تھی، ان کی اتنی عزت تھی کہ ان کی رائے کا بہت ہی احترام کیا جاتا تھا۔ انہوں نے ام سلیم کی طرف رشتے کا پیغام بھیجا۔ چونکہ وہ قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ پیغام بھیج دیا کہ میں آپ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ رشتہ ایسا تھا کہ اس کو کوئی ٹھکرا بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جانتی تھیں کہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ان سے دین کی بات چلائیں اور فرمانے لگیں، ابو طلحہ، تم ایک ایسے آدمی ہو کہ اگر تم کسی بھی عورت کی طرف پیغام میں نکاح بھیج دو تو تمہارے پیغام کو کوئی رد نہیں کر سکتا، مگر تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں، تم لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو، پوجتے ہو، اور میں علیم اور خبیر ذات کو پوجتی ہوں، بھلا میرے ساتھ تمہارا جوڑا کیسے ہو سکتا ہے، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اتنے پیارے انداز میں دین کی بات کہی، بالآخر ابو طلحہ نرم پڑ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نرم ہو چکے ہیں تو فرمانے لگیں، میں تمہارے نکاح کے پیغام کو قبول کرتی ہوں، اس شرط پر کہ میرے نکاح کا مہر تمہیں دینا ہوگا، اور میرا مہر یہ ہوگا کہ تم دین اسلام کو قبول کر لو۔ یہ بات سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد ان کا آپس میں نکاح بھی ہوا۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کسی کا مہر ام سلیم کے حق مہر سے بہتر نہیں کہ انہوں نے اپنے حق مہر میں اپنے خاوند سے کہا کہ تم مسلمان بن جاؤ، یہی میرا حق مہر ہے۔ یہ ہے اس زمانے کی خواتین کا ایمانی جذبہ کہ ایمان پر جمنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دعوت بھی دے دیا کرتی تھیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، انہوں نے فتح مکہ تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے قتل کا حکم نہ دے دیں، لہذا وہ مکے سے بھاگ کر کہیں دور چلے گئے۔ ان کی اہلیہ ام حکیم رضی اللہ عنہ بڑی دانا اور سمجھدار عورت تھیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں
اس کے بعد کہنے لگیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے نرم دل ہیں اور اچھے اخلاق والے ہیں، میں آپ سے اپنے خاوند کی جان کی امان مانگتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے تیرے خاوند کو امان دے دی۔ وہ بڑی خوش ہوئیں اور اپنے خاوند کو تلاش کرنے نکلیں۔ جب لمبا سفر کر کے ایک جگہ پہنچی تو پتہ چلا کہ ان کے خاوند دریا پار کر کے دوسری طرف کو جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایک کشتی کرائے پر لے لی اور تیزی کے ساتھ چلیں اور دریا کے درمیان میں جا کر انہوں نے ان کی کشتی کے ساتھ اپنی کشتی ملائی اور اپنے خاوند کو پکار کر کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے تمہارے لیے جان کی امان مانگ لی ہے، آؤ واپس چلیں اور ہم اپنی زندگی مکہ میں رہ کر گزاریں گے۔ چنانچہ ان کے خاوند ان کی کشتی میں آ گئے۔ جب کنارے پر واپس آئے انہوں نے مکہ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ان کو راستے میں ایک جگہ رات آ گئی تو میاں بیوی نے وہ رات وہاں گزاری۔ وہ کئی دنوں کی جدائی کے بعد ایک دوسرے سے ملے تھے، اس لیے اس تنہائی میں ان کے خاوند نے ان سے مطالبہ کیا کہ میں آپ سے میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ام حکیم رضی اللہ عنہ اتنی دانا تھی، اتنی عقل مند تھیں، فرمانے لگیں دیکھیں میں مسلمان ہوں اور آپ ابھی تک کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے ہیں، میں آپ کی بیوی ہونے کے باوجود اس وقت آپ پر حلال نہیں ہوں، مگر آپ انتظار کریں جب تک کہ آپ کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ چنانچہ انہوں نے بات نہ مانی اور بالآخر اپنے خاوند کو لے کر مکہ آئیں۔ جب خاوند نے کلمہ پڑھا تو اس کے بعد میاں بیوی کی ملاقات ہوئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت کی بیویاں دین کے معاملے میں کتنی پکی ہوا کرتی تھیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر